بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ مشائخ، علماء و سادات کشمیر۔ نمبر 1، میر کمال الدین اندرابی حاجی عتیق اللہ اندرابی کے خلف ثانی تھے۔ باپ کی شہادت کے وقت 12 سال کی عمر تھی۔ ملا عبدالستار سے مانوی فیوز حاصل کیے۔ شیخ عبدالوہاب نوری کے فائز النور تھے۔ ان سے ارادت و عقیدت تھی۔ انہوں نے طریقہ قادریہ، کبریہ و چشتیہ کا خلعت و خلافت و ارشاد عطا کیا۔ آپ صاحب وجہ تھے اور قال سے حال کو پسند کرتے تھے۔ 5 ذی قعدہ 1238 ہجری کو انتقال کیا۔ نمبر 2، سید محمد ابراہیم حاجی عتیق اللہ کے فرزند سوم اور کمال الدین کے بھائی تھے اور دن رات درود و وظائف میں مشغول رہتے تھے۔ سری نگر کے محلے ملاراٹا میں قیام تھا، مگر باپ کی شہادت کے بعد پدر رضائی لولاب میں لے لیا گیا۔ وہاں بابا داؤد نروری نے خانہ داماد بنا لیا اور کانٹ پورہ میں لے گیا۔ مظفر آباد کے میاں گل محمد کنگال کے مریدوں میں سے تھے اور قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ طریقوں کے سلسلے کی اجازت ان کو حاصل تھی۔ 3 ذی قعدۃ الحرام 1238 ہجری کو موضع کانٹ پورہ علاقہ لولاب میں وفات پا گئے۔ نمبر 3، میر بہاؤ الدین میر نجم الدین منتقی کے بیٹے اور جد بزرگوار میر عبداللہ کے مرید تھے۔ شاہ عبد الرحمن قلندر اور میر کمال اندرابی سے بھی فیض حاصل کیا تھا۔ بہت بڑے صاحب دل بزرگ تھے۔ 1243 ہجری میں انتقال کیا اور مقبرہ آبائی میں مدفون ہیں۔ نمبر 4، سید خواجہ شاہ نیاز نقشبندی خواجہ صاحب کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ اپنے باپ حضرت سید ابراہیم شیخ کمال کے خلیفہ اور خواجہ کمال الدین شہید کے داماد تھے۔ چونکہ قابل اور اہل دل باپ کے بیٹے تھے، اس لیے باپ نے بیٹے کو بھی علوم باطنی کی طرف توجہ دلائی اور بیٹا اس علم میں بھی ایسا مشہور و آفاق ہوا کہ باپ کا نام روشن کر گیا۔ فقیر بھی تھے اور غنی بھی تھے، دولت و فقر کی دونوں نعمتوں کے بادشاہ تھے، اس لیے جو جود و سخا اور ثروت و احتشام میں بھی مشہور نام ہوئے۔ میاں محمد امین کے نبیرہ محمد ضیاء الدین سے بھی فیض باطنی حاصل کیا۔ کشمیر سے بخارا تشریف لے گئے، وہاں چراغ معرفت کو وہ روشنی دی کہ تمام ملک پروانہ وار ان پر گرنے لگا۔ پھر کشمیر آئے اور مولوی شیخ عبد النبی مرجان پوری سے کہ محدث زمانہ تھے سند حدیث حاصل کی اور طریقہ نقشبندیہ کو پسند کیا۔ خلق اللہ کو اپنے علم و ظاہری و باطنی سے مستفیض کرنے لگے۔ داد و دہش بھی وہ کہ اکثر علماء و مشائخ ان کے دامن دولت سے وابستہ رہتے تھے۔ شیخ عبد الغنی مرجان پوری کے فن حدیث میں شاہ صاحب کے استاد تھے اور شیخ محمد نعیم دارابلی سفر و حضر میں شاہ صاحب کے ساتھ رہتے تھے۔ نمبر 5، خواجہ محمد شاہ نقشبندی خواجہ شاہ نیاز کے بیٹے اور ان کے مرید با اخلاص اور سید اصغر شاہ قادری کے داماد تھے۔ علم مانوی اپنے باپ سے حاصل کیا۔ باپ کی طرح صاحب دل و عطا تھے، اکثر فقراء اور مجاذیب کی پرورش فرماتے تھے اور آپ علماء و مشائخ کے اکرام و اعزاز کو اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ ہمیشہ باوضو رہتے اور جب دنیا داری کی باتیں کیا کرتے تو بعد کلام نئے سرے سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء و مشائخ آپ سے فیضیاب ہوئے کیونکہ آپ کو علم باطنی و ظاہری میں کمال حاصل تھا۔ آخر عمر سیر پنجاب کے لیے لاہور آئے اور وہیں 18 جمادی الثانی 1256 ہجری کو انتقال فرمایا۔ درگاہ حضرت محمد شاہ غوث قادری بیرون دہلی دروازہ میں مدفون ہوئے۔ نمبر 6، بابا ثناء اللہ زون میر بابا فاضل زون میری کی اولاد سے تھے اور اپنے جد امجد خواجہ مسعود سے مستفید ہوئے تھے۔ خواجہ مسعود کی وفات کے بعد شیخ محمد اشرف فتح قدلی کی طرف رجوع کیا۔ ان کی تعلیم و تربیت نے مرد کامل اور شیخ اکمل بنا دیا۔ 18 ذو الحجہ 1235 ہجری میں انتقال کیا اور محلہ زون میر میں دفن ہوئے۔ نمبر 7، شیخ میر محمد منور حتبی شاہ فرح الدین متو
المعروف بھی فاروق قلندر کے مشہور خلفاء میں سے تھے۔ بغیر آیات کلام اللہ و احادیث شریف یا اقوال و سلف و صالحین کے دوسرا کلام زبان پر بہت کم لاتے تھے۔ ان کی بزرگی اور پرہیزگاری بہت مشہور ہے۔ 18 ربیع الاول 1238 ہجری کو انتقال کیا اور اپنے مرشد کے مقبرے میں دفن ہوئے۔